بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رقیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے اندر جنرل انتخابات 2024 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان میں تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے امیدوار میدان میں کھڑے کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پی 180 اور 179 سے تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ دونوں حلقوں سے میاں منصور احمد ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ پہلے تو میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے کاغذات نامزدگی وہ منظور ہو گئے ہیں۔ سر، آپ کا جو ایک تعلیم یافتہ امیدوار ہیں اس حلقے میں، آپ کے تعلیمی سفر کا کیا حوال ہے؟ میں نے جی BA LLB کوالیفیکیشن ہے۔ میں کوئی ریگولر پریکٹس نہیں کرتا۔ میرا جو ریگولر ذریعہ معاش ہے وہ ایز اے کنٹریکٹر ہے۔ میں بلڈرز بھی ہوں، اس کے علاوہ ایگریکلچر ہے، ذمہ دار ہوں۔ ہمارا تقریباً سیاسی جو کیریئر ہے وہ تقریباً پچھلے 60 سال سے اسی علاقے سے ہے۔ سر، اگر حلقے کی عوام آپ کو PP 180 اور PP 179 سے آپ نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، حلقے کی عوام آپ کو منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتی ہے، تو ان کے لیے کیا سرپرائز دیں گے؟ دیکھیے جی، ہمارا منشور جو ہے، ہماری جماعت اور ہمارے مرکزی امیر نے جو منشور کا اناؤنسمنٹ کی ہے، اس میں ایک مکمل لائحہ عمل ہے، مکمل پیکج ہے، کہہ سکتے ہیں آپ، یا مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں ہر طبقے کے لیے مرادات دیے گئے ہیں۔ اسپیشلی میرا جو حلقہ ہے، میں اپنے حلقے کی بات کروں تو اس میں کوئی ڈگری کالج نہیں ہے، نہ الہ آباد میں ہے، نہ کھڑیا میں ہے، نہ کنگن پور میں ہے، کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ایسی ٹرانسپورٹ نہیں ہے جو گورنمنٹ کی سطح پہ مہیا کی گئی ہو، اور جو انصاف کا حصول ہے وہ تو اللہ معاف کرے سارا پاکستان ہی جانتا ہے جتنا برا ہو گیا ہے، جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ سب سے مین چیز ایجوکیشن ہوتی ہے آپ کی۔ اگر آپ کی ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کے حلقے میں معیار تعلیم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اتنے بڑے سٹی میں، اور الہ آباد کی تقریباً آبادی ہے جو تقریباً میرے خیال میں 3 یونین کونسلیں ہیں، 80,000 کے قریب آبادی ہے، اور اس میں سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ 80,000 کی آبادی چھوٹے اضلاع میں پوری تحصیل کی بھی آبادی نہیں ہے، اور ہمارا جو الہ آباد ہے یہ تحصیل سے بڑا شہر ہے، لیکن اس میں سہولتیں ایک دیہات سے بھی کم ہیں۔ اس میں ڈگری کالج نہیں ہے آپ کی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ایک چھوٹا ہاسپٹل میں نہیں ہے گورنمنٹ سطح پہ۔ سر، آپ نے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے، مد مقابل تگڑے امیدوار ہیں، آپ انہیں شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ، جتنا ہمارا تنظیم سازی اور بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہے، ہمارے مقابلے میں کوئی بھی ہو، ہمارا ورکر اور ہمارا ووٹر اتنا کمیٹڈ ہے کہ وہ ہمارے کرین کے نشان کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دے سکتا، وہ دے گا بھی نہیں۔ میں کہوں بھی تو نہیں دے سکتا، میں خود ایک کارکن ہوں، جماعت نے منتخب کیا، میں نے آمین کہا، جماعت کسی اور کو منتخب کرے گی میں پھر بھی تیار ہوں، ضروری نہیں ہے۔ جماعت جس کو بھی ٹکٹ دے گی میں اس کے ساتھ ہوں، اور جہاں تک ممکن ہوگی ہم کوشش کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہی لڑوں، جماعت جو بھی فیصلہ کرے گی، ہمارے کارکن اور ہمارے ووٹر جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ہی ہمیں لے کے آنے والے ہیں، اور حلقے کی عوام اور دوستوں کی مہربانی ہے جنہوں نے ہمیں منتخب کرنا ہے، جنہوں نے ہمیں سپورٹ کرنی ہے، ووٹ کرنا ہے۔ میں تمام اپنے کارکنان کا اور ووٹرز کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری سپورٹ کی، اور مرکز نے ہمیں 2 حلقوں سے ٹکٹ اناؤنس کیا۔ مہربانی ہے مرکز کی بھی، ہماری ضلعی انتظامیہ کی، اور ہمارے جتنے بھی PP کے ذمہ داران اور ضلعی ذمہ داران ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں سر، نے حلقے میں اور بھی بہت سے سیاسی امیدوار ہیں، لیکن آپ نے کیا مقصد تھا کہ فیصلہ کیا 2 حلقوں سے الیکشن لڑنا ہے؟ آپ کے منفرد کرنا چاہتے ہیں حلقے کے لیے؟ دیکھیں، حلقے میں جتنے بھی سیاسی امیدوار ہیں انہیں عوام تقریباً پچھلے 75 سال سے جانتی ہے، 76 سال سے۔ ملک برادران ہیں، انہیں بھی عوام بڑی اچھی طرح جانتی ہے۔ ہمارے بڑی امید تھی لوگوں کو کرنل ہاشم ڈوگر صاحب سے، 3.5 سال وہ 2 وزارتوں میں رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی بالکل صفر ہے، آپ کے سامنے ہے۔ کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو انہوں نے صحیح کیا ہو، حالانکہ صحیح کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ جتنے تگڑے امیدوار تھے اور جتنے تگڑے MPA تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ الہ آباد میں جو روڈز کی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے،
چونیاں روڈ سے آپ گزر نہیں سکتے، ایک بارش بھی آ جائے، اور اس میں سدا بہار ہے، میں نے رانا ساق صاحب ہیں، ان کے بھی آپ دیکھ لیں، مسلم لیگ نون نے بھی جو کام کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ عوام ان 2-3 جماعتوں سے تنگ آ کے عوام چاہ رہی ہے چینج آئے۔ چینج کیسے آئے؟ اسلامی انقلاب سے آئے، کوئی ایسا بندہ آئے جن کا منشور اسلامی ہو۔ آپ ایک سود خور پارٹی کو ووٹ دے کے کیسے بہتری کی امید کر سکتے ہیں، جبکہ سود کی خود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنگ ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کی جنگ آپ ایک بندہ کر رہے ہو، آپ اسے کہیں کہ وہ چینج کر دے، کیسے ممکن ہے؟ سر ہمارے ملک کے اندر ایک مخصوص جماعت کو کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے تھے تب بھی پکڑ دھکڑ شروع تھی، اب بھی ایک مخصوص جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے نظر میں، آپ کی جماعت کی نظر میں یہ صاف اور شفاف الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، صاف شفاف الیکشن تو پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوئے، آج تک نہیں ہوئے، اور جو کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ بالکل زیادتی ہے، جن کا قصور نہیں ہے ان کے ہونے چاہیے تھے، مقابلہ ہو، میدان میں ہو، وہ جیت جائیں گے، ہم قبول کریں گے، ایسی کون سی بات ہے؟ ہمارے تو مرکزی امیر نے کہا جی ہمارے روزے کے دوران پی ٹی آئی کے دور میں 2021 میں یتیم خانہ چوک میں 34 ہمارے حافظ قرآن شہید کیے انہوں نے۔ صرف مسئلہ کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، انہوں نے وعدہ کر کے نہ صرف اپنے وعدے سے انکار کیا، اور جب انہوں نے احتجاج کیا تو انہوں نے 34 افراد شہید کیے، جو آن ریکارڈ ہے، جو میڈیا نہیں دکھاتا، ہمیں سوشل میڈیا میں نہیں دکھایا جاتا، بین ہے۔ ابھی آپ میرے فیس بک سے علامہ خادم صاحب رضوی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ یا حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی تصویر پوسٹ کریں تو ابھی فیس بک بین ہو جائے گی۔ میری کوئی تقریباً 20 اکاؤنٹ بین ہو چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں نہ سوشل میڈیا میں ایکسیس دی جاتی ہے اور نہ ہی پرنٹ میڈیا میں دی جاتی ہے، تو ہمارا تو یہ موقف ہے کہ یہ سراسر زیادتی ہے۔ کوئی بھی جماعت ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ نون لیگ ہو، جب نون لیگ کے ساتھ 2018 میں ایسے ہوا تو ہم نے تب بھی کنٹیسٹ کیا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تو ہم نے تب بھی کہا یہ غلط ہے، جن کے خلاف کوئی ایلیگیشن ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے بندے کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ایسے بلا وجہ کاغذ نامزدگی ریجیکٹ، یہ غلط بات ہے، ہم اس کو بالکل کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور یہ بالکل گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اگر الیکشن کرائیں گے تو اس پہ کوئی بھی بندہ امید نہیں کرے گا، کوئی بھی بندہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا، ہر الیکشن پہ سوالیہ نشان رہا ہے اور اس پہ زیادہ ہو جائے گا۔ سر آئے روز مغربی ممالک کی جانب سے کبھی قرآن پاک تو کبھی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، اور ہماری حکومت اور حکمرانوں کی جانب سے صرف احتجاج ہے۔ کیا یہ احتجاج ہی صرف ان کا حل ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو حکومت وقت پوچھنا چاہیے۔ ہماری پاکستان تحریک لبیک کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں جس نے فرانس میں جو قرآن پاک کی نعوذ باللہ انہوں نے توہین کی، اس کے خلاف احتجاج صرف ٹی ایل پی نے کیا۔ جب سویڈن کے خلاف وہ واقعہ ہوا جو قرآن پاک کو نعوذ باللہ شہید کیا گیا، آگ لگائی گئی، تب بھی تحریک پاکستان لبیک نے ہی احتجاج کیا۔ احتجاج ہم کرتے ہیں ایسے ایشو کے اوپر جس کے اوپر کوئی بھی مسلمان انکار بھی نہیں کر سکتا، اس کے باوجود ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے، ہمیں بین کر دیا جاتا ہے، ہمیں 4 شیڈول لگایا جاتا ہے۔ میں خود 4 شیڈول میں رہا ہوں 2021 سے، مجھے انہوں نے بین کر دیا تھا، آپ ضلع میں باہر نہیں جا سکتے، ضلع سے باہر جانا ہے تو آپ نے بتا کے جانا ہے۔ دیکھیں، ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم نے فرانسیسی سفیروں کے خلاف جو انہوں نے بغیرتی کی، جو انہوں نے توہین کی، اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا تھا۔ ہم تو حکومت وقت سے مطالبہ کرتے رہے ہیں، ان سے یہ اسمبلی میں بھی ہم نے ریزولوشن پیش کی ہے کہ ان کو بین کیا جائے، ان کو، اور نہیں تو سفیر کو تو کم از کم ملک بدر کیا جائے۔ نہ حکومت وقت نے سفیر کو ملک بدر کیا، بلکہ ہمارے مرکزی امیر کو، امیر المجاہدین کو، حافظ سعد رضوی صاحب کو اریسٹ کر لیا، جو کہ 8 ماہ نظر بند رہے۔ ہم نے تو نہیں ایسے کہا کہ ہمیں کیوں ایسے کیا یا ہمیں لکھ کے دے دیں، ہم تو پھر بھی جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر طرح کا پروسیس کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حکومت وقت کو چاہیے کہ جو قرآن پاک کی توہین ہوتی ہے اس پہ پراپر ایک قانون سازی کی جائے، پراپر ایک اسے فورم بنایا جائے انٹرنیشنل لیول پہ۔ آپ اقوام متحدہ میں جاتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم یہ تو قانون پاس کروائیں ادھر سے۔ جب آپ آئی ایم ایف کے غلام ہوں گے تو آپ کیا بات کریں گے؟ ہمارے ملک کا مین ایشو یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، جب ہم آزاد ہی نہیں ہیں۔ آزاد تو صرف فلسطین ہے، باقی کوئی مسلمان ملک آزاد نہیں ہے، تو حقیقی معنوں میں وہی آزاد ہے، ہم تو غلام ہیں، تو ہم کیا پروٹیسٹ کر سکتے ہیں یا کیا؟ سر ہمارے ملک میں کرپشن، مہنگائی اور بدعنوانی کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، وہ چل رہا ہے۔
اس کے اوپر آپ کی جماعت کے نظر میں ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری نظر میں تمام مسائل کا حل اسلامی نظام ہے، سود کا خاتمہ ہے، میرٹ ہے۔ جب ایک آپ ڈسٹرکٹ میں یا ایک صوبے میں آپ انصاف اور بر وقت انصاف موقع پہ دیں گے، تقریباً 90% مسائل کا حل ہو جائے گا۔ بروزگاری نہیں ہے، بروزگاری مصنوعی دی گئی ہے، ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے لیکن دی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ عوام کے ایک مخصوص طبقہ جو 5% سے بھی کم ہے وہ باقی 95-96% کنٹرول کرے۔ کنٹرول نہیں ہوگا، عوام میں اویئرنیس آئے گی تو ان کو کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا۔ ہمارے ملک میں صرف اور صرف لا اینڈ آرڈر اور اسلامی نظام نہ ہونے کا مین ایشو ہے۔ اگر آج اسلامی نظام رائج ہو جائے، آپ کے ہمسایہ ممالک میں مثالیں قائم ہیں، تو یہ ایک سال سے بھی کم کا ایشو ہے، 3 ماہ میں سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو باہر جانے کو ترجیح دے گا، صرف اور صرف یہاں پہ اسلامی نظام کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ ایک دن آ کے رہے گا۔ سر، آپ تحریک پاکستان لبیک کے پلیٹ فارم سے اور حلقہ PP 180 اور 179 کے پلیٹ فارم سے اپنے کارکنان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا تو اپنے تمام کارکنان، ووٹر سے اور سپورٹر سے یہی پیغام ہے کہ جتنی محنت ہو سکتی ہے کریں اسلامی نظام کو لانے کے لیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ہی سپورٹ کریں، میری جگہ پہ پارٹی کسی کو بھی اناؤنس کرے، آپ اس کا ساتھ دیں، اور کم از کم پچھلے 75-76 سال میں جو چور لٹیرے ہم پہ مسلط ہیں ان سے تو جان چھوٹ جائے۔ ایک دفعہ کم از کم آپ نے 3 دفعہ سب کو ٹرائی کر لیا، سب کو دیکھ لیا، ایک دفعہ آپ تحریک لبیک پاکستان کو آزما کے دیکھیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے جتنے بھی کارکنان ذمہ داران ہیں محنت کر رہے ہیں، اور مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید اپنا ورک تیز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس جتنا بھی ہماری محنت ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اگلے 10 سال سے روڈوں پہ اور دوبارہ پھر روڈوں پہ، ہمارے جب ممبران اسمبلی میں جائیں گے تو پھر ایسے نہیں ہوگا، ایسے قراردادیں راتوں رات میں پاس نہیں ہوں گی۔ انشاءاللہ یا اسمبلی رہے گی یا تحریک لبیک رہے گی، دونوں میں سے ایک ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اسمبلی اپنے مرضی کے بل پاس کرے۔ یہ وہی نون لیگ ہے جس نے توہین رسالت کا قانون پاس کیا، جنہوں نے کوشش کی کہ یہ توہین رسالت والی دفعات ختم کی جائیں، آپ کے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی پہ لٹکایا، حالانکہ اس کا قصور کیا تھا کہ اس نے صرف ایک گستاخ کو قتل کیا تھا۔ جب غازی علم الدین شہید ہو سکتا ہے تو ممتاز قادری کا کیا قصور تھا؟ گناہ دونوں کا سیم ہے۔ اس نے بھی ایک ہندو اس کو جج کو جو گنگا رام تھا یا کیا نام تھا میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کو قتل کیا تھا، اس نے بھی گستاخی کی تھی۔ سلمان تسیر نے بھی گستاخی کی تھی، اس کو پھانسی دے کے شہید کر دیا گیا، اور اس کا جنازہ سید غوث علی شاہ نے، میر علی شاہ نے بڑھایا، جو بڑے بزرگ عالم دین ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور علامہ اقبال اس کی پہلی صف پہ کھڑا تھا۔ اگر وہ یہ ممتاز قادری دہشت گرد ہے تو پھر اس کو کیوں نہیں دہشت گرد کہتے؟ اگر وہ شہید ہے تو یہ بھی شہید ہے۔ اگر آپ نے ممتاز قادری کو دہشت گرد کر کے شہید کیا تو پھر آپ کیسے آرام سے حکومت کر سکتے ہیں، یا اللہ کا عذاب کیسے نہ آئے؟ سر، پیغام کیا دینا چاہیں گے کارکنوں کو؟ کارکنوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محنت کریں، ہمیں اپنی جتنی بھی محنت ہے اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ عملی جامہ کیسے پہنانا ہے؟ ووٹ کی طاقت سے پہنانا ہے۔ کسی کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، نہ ہی آپ نے بنانی ہے، اور نہ ہی آپ نے کسی سے ذاتی کوئی مسلک کی بحث کرنی ہے۔ ہمارے لیے تمام مسلک برابر ہیں، ہمارے لیے تمام مسلک اور تمام علماء قابل احترام ہیں، کسی سے کوئی ایسی بحث نہیں کرنی۔ آپ کا کام صرف محنت اور محنت ہے۔ ورک کریں تاکہ 8 فروری والا دن اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ جی، آج ہمارے ساتھ موجود تھے تحریک لبیک پاکستان کے نامزد امیدوار PP 180 اور 179 سے، انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار خیال کیا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان رقیب خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔